ویلکم بیک جاگو دنیا. بات ہو رہی ہے ڈاکٹر ساجد مقبول کے ساتھ ہمارے فیوریٹ پیڈیٹیشین, اور بات ہو رہی ہے نیوٹریشن اور میل نیوٹریشن کے بارے میں. آپ کے ایس ایم ایس بھی بہت آ رہے ہیں. سلام نادیہ, کیسے ہیں؟ مجھے آپ کا شو اور اس کے سب سیگمنٹس بہت پسند ہیں. سندس علی فرام لاہور, تھینک یو. سلام نادیہ اینڈ ڈاکٹر ساجد. طاہرہ علی کہتی ہیں لاہور سے, وعلیکم السلام. میری بیٹی کی عمر 7 ماہ ہے پر اس کے دانت نہیں نکلے ابھی تک, اور اس پیریڈ میں اسے کیسے خوراک دینی چاہیے؟ طاہرہ علی پوچھ رہی ہیں لاہور سے. جی, پہلے 6 مہینے تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ صرف دودھ ہی دیا جائے, اور 6 مہینے کے بعد پھر اس کو, جس کو ہم ویننگ فوڈز کہتے ہیں, یعنی ٹھوس غذا جو ہے وہ شروع کر دینی چاہیے. اور ٹھوس غذا میں سب سے بہترین جو ہے وہ مثلاً کوئی پھل ہے, کیلا ہے, یا چاول کی بنی ہوئی کھیر بنا لیں, وہ بہت مزے کی ہوتی ہے. اگر وہ دودھ کی مقدار اور یہ اس طرح ٹھوس غذا صحیح وقت پہ شروع کر دیں, یا کھچڑی شروع کی جا سکتی ہے, وہ بھی بہت اچھی غذا ہے. ہمارے گھر میں سب لوگ یہ سوچتے ہیں ہمارے ملک میں کہ جو کھچڑی ہے وہ بیماروں کی غذا ہے. ایکچولی یہ ٹرپل مکس فوڈ ہے, اس میں چاول بھی ہیں, دال مونگ بھی ہے, اور تیل ہے, یعنی آئل, ویجیٹیبل آئل ڈالیں, گھی ڈالیں, جو بھی آپ ڈالنا چاہیں. اگر آپ یہ غذا دیتے رہیں تو دانت آنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی نہیں آئے تو آ جائیں گے, بالکل آ جائیں گے. اور یہ مجھے اپنا وقت یاد آ رہا ہے جب میں نے راکھی اور ولی کے لیے بنوایا کرتی تھی, اتنا مزہ آتا تھا. چاولوں کی میں تو براؤن چاولوں کا ہی بنا رہی تھی, چاولوں کی کھیر, پھر کیلا میش کر کے دینا. ایک بہت مفید غذا ہے بچوں کے لیے, بازار سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ گھر میں بنائیں اور وہ بالکل پیور ہوتا ہے, اور اس میں کسی قسم کی ایڈلٹریشن نہیں ہے, کوئی ملاوٹ نہیں ہے, کوئی آپ میں ہاں نہ نمک ڈالنے کی ضرورت ہے نہ چینی, دونوں چیزیں ڈالیں. بازار میں جو آپ کو ملے گا اس میں یقیناً چینی ہوئے گی. میرے بیٹے کی عمر 2.5 سال ہے, وہ کچھ بھی شوق سے نہیں کھاتا, بس اسے صرف دودھ پسند ہے. میں کیا کروں, بہت پریشانی ہوتی ہے. صبح پوچھ رہی ہیں لاہور سے. اگر میرا خیال صحیح ہے تو وہ فیڈر بھی لیتا ہوگا, فیڈر سے دودھ پیتا ہوگا. تو ہمیشہ ہم کتنی مرتبہ یہاں بات کر چکے ہیں کہ فیڈر جو ہے وہ چھڑوا دیجیے. اور یہ عادت جو ہے نا ٹھوس غذا کی, یہ 6 مہینے کے بعد ڈالنی پڑتی ہے. اب اس کے بچے کی یہ ہے کہ 2.5 سال کے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ فیڈر چھوڑ دیں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ دودھ جو ہے اس کی مقدار کم کریں. جب اس کو بھوک لگے گی تو ٹھوس غذا بڑھائیں, اور اس سے اس کی بھوک ٹھیک ہو جائے گی. ایک شرط ہے کہ اگر اس کو کسی قسم کی خون کی کمی یا کسی اور چیز کی پرابلم ہے تو پھر اس کے لیے تھوڑی سی دوا وغیرہ شاید دینی پڑے. طیبہ نور لاہور سے پوچھتی ہیں, ہائے نادیہ. ہائے طیبہ, مجھے ڈاکٹر ساجد صاحب سے پوچھنا ہے کہ میرا بیٹا جو 9 سال کا ہے روزے بہت شوق سے رکھتا ہے پر ٹھیک سے کھاتا کچھ نہیں, میں اسے کیسی ڈائٹ دوں؟ جی, تھوڑا سا تذکرہ میرے خیال میں ابھی ہم نے کیا تھا کہ بچوں کو روکا نہیں جا سکتا. اچھی بات ہے, انہیں شوق ہے, ذرا چھوٹا ہے, مگر پھر یہ دیکھیں کہ سحر کے وقت اس کو, سحری کے وقت اس کو مناسب غذا دیں. اگر وہ کچھ اور نہیں کھاتا تو 3 سے 5 کھجوریں لے لے. ویری گڈ سورس آف فائبر, نیوٹرینٹس, پوٹیسیم, اور اس میں میگنیسیم ہے, اور یہ جسم کے لیے بہت اچھا ہے. دہی لے لے, اگر اور کچھ نہیں تو جوس لے لے. اس کے ساتھ سیریل, اگر چاول یا روٹی پسند نہیں ہے تو روٹی از ویری گڈ ایکچولی, تو سیریل لے سکتا ہے. ایسی چیزیں لے جس سے وہ ایک اس کے جو پانی کی مقدار ہے وہ بہت ہو, اور جو کاربوہائیڈریٹس ہیں یا نشاستہ جس کو کہتے ہیں وہ اگر جسم میں 7-8 گھنٹے تک برقرار رہے. یعنی شام کے وقت تو بچے کھا ہی لیتے ہیں, زیادہ سحر کا وقت ہوتا ہے, سحری کے وقت نہیں کھاتے ہیں. دودھ بھی پی سکتے ہیں ساتھ, بہت مفید ہے دودھ. جو ہم پہلے بات کر رہے تھے غذا کی کمی کے بارے میں, کیونکہ سیگمنٹ کلوز ہونے والا ہے, تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے ہم بچوں میں غذا کی کمی جو ہوتی ہے. جی, جہاں تو دیکھیے مجبوری ہے نا, کچھ پاپولیشن ہماری آبادی ایسی ہے جہاں ان کو واقعی کھانا میسر نہیں ہے, وہ تو خیر مجبوری ہے, وہ کچھ اس کا کر نہیں سکتے. ہمیں حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ جہاں کھانا موجود بھی ہے, غذا کے بارے میں علم نہیں ہے, ان کو معلوم نہیں ہے کہ کیا غذا کس طرح دینی ہے. وہی دودھ جو پہلے 6 مہینے بہت مفید ہے, اس کے بعد اگر اس کو 6 مہینے کے بعد صرف دودھ ہی دیا جائے. اب قرآن شریف میں تو لکھا ہوا ہے نا کہ مائیں اپنا دودھ پلائیں, 2 سال تک پلائیں, مگر یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ صرف دودھ ہی پلائیں. تو 6 مہینے تک دودھ پلا کے اس کے ساتھ ٹھوس غذا بھی دیں اور ساتھ ہی دودھ پلاتے رہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہماری ٹھوس غذا کا ہے جو ہم شروع نہیں کرتے. اگر یہ کر دیا جائے, اور گھر کی چیزیں,
آپ بازار سے لا کے کوئی ضرورت نہیں ہے, گھر میں دال ہے وہ دے دیں, چاول ہیں وہ دے دیں, روٹی ہے اس میں گندم کا کچھ بنا کے دے دیں, دودھ ہے وہ دیں, اس کا دہی ہے وہ دے دیجئے. تو آپ دیکھیں ابھی کھچڑی کی بات ہو رہی تھی, کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس میں دال اور چاول یا گندم یہ بنا کے دی جا سکتی ہے, کھیر بنا کے دی جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ ویجیٹیبلز ہیں اور پھل ہے جہاں موجود ہو. بہت اہم باتیں کریں ڈاکٹر صاحب, اور میں تو التجا کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے بچوں میں عادت ڈالیں کہ جو میز پہ ہے, جو آپ نے ان کو دیا ہے میز پہ وہ کھائیں, اور ویکینڈ پہ ان کو ذرا سی عیش کرنے دیا کریں, لیکن ان میں شروع سے عادت ڈالیں کہ جو ماں سامنے رکھے گی کھانا پڑے گا, اور چون پیں کے بغیر کھانا پڑے گا, کیونکہ ظاہری بات ہے ماں بہتر جانتی ہے اور وہ چاہے گی کہ بچہ اچھی صحت مند خود بھی صحیح کھائیں, اور اس کے لیے بہت اہم ہے کہ بالکل خود صحیح کھائیں اور بچے پھر اور آپ لوگ خود بھی صحیح کھائیں. ہمارے گھر میں صرف ایک میں ہوں جس کی بری کھانے کی عادتیں ہیں, اور میں چھپ چھپ کے رات کو جب بچے سو جاتے ہیں نا پھر کھاتی ہوں, ورنہ علی اور بچے ماشاءاللہ سے نظر نہ لگے اتنی اچھی اور ہیلدی ڈائٹ رکھتے ہیں. لیکن دعا مانگیں کہ میں بھی انشاءاللہ ہیلدی ڈائٹ رکھوں گی. ڈاکٹر صاحب یہ ہماری اس ہفتے کا بک آف دا ویک ہے. بک آف دا ویک شیئر کریں گے آپ کے ساتھ بریک کے بعد. یہ بھی ہے دا ٹروتھ اباؤٹ فوڈ, اور ایک اور بہت خاص گیسٹ ہیں آپ سے ملائیں گے جن کو بریک کے بعد.